السلام علیکم، شرائع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں کیو ایس کے ساتھ. آج ہم بات کریں گے جو 6 ججوں کا از خود نوٹس لیا سپریم کورٹ نے، اور اس کی جو سماعت ہوئی، اس سماعت کا جب آرڈر آیا تو اس آرڈر میں 2 بڑی خبریں تھیں. ایک تو یہ کہ جسٹس اطہر من اللہ نے پیراگراف 1 سے 12 تک سے اختلاف کیا، جبکہ دوسرا جو تھا وہ جسٹس یحییٰ آفریدی، انہوں نے اپنا ایک نوٹ لکھا اور خود کو اس بینچ سے الگ کر لیا. تو اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اور جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ میں جو کچھ لکھا ہے اس سے بہت سارے سوالات پیدا ہو رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہوں گے جناب ناصر اقبال صاحب اور جہاں-زیب عباسی صاحب. تو پہلے شروع کرتے ہیں جہاں-زیب عباسی صاحب. ناصر اقبال صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تنقید ہو رہی ہے، ویسے ان کے خیال میں جو جسٹس اطہر من اللہ کا نوٹ ہے ناصر صاحب، اس کے اندر کیا کچھ کہا گیا ہے؟ شکریہ قیوم صاحب. ایک تو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو اپنا نوٹ لکھا ہے اس میں انہوں نے ایک طرح کا یہ ڈسینٹ ہی ہے، میں اس کو کہوں گا، کیونکہ انہوں نے اعتراض کیا ہے جو مین آرڈر ہے. دوسرا انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ہیں، مین آرڈر میں تھا کیا؟ مین آرڈر کے بیسس جو ہیئرنگ تھی، جو آپ کو یاد ہوگا، جو آپ نے بھی اٹینڈ کی تھی، اس میں جو اٹارنی جنرل صاحب نے جو بتایا تھا اس کو ایکسپلینیشن ہے کہ انہوں نے کیا بتایا، اور اس پہ یہ کہا تھا کہ کوئی ایسا آئین میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے جس کے تحت سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. ہائی کورٹ تو اپنے سب آرڈینیٹ جوڈیشری کو کنٹرول کر سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ ہائی کورٹ کو نہیں کر سکتی. ہائی کورٹ انڈیپینڈنٹلی چلتی ہے، اور اس میں آرٹیکل 202، 203، 175 یہ سارے جو اور دوسرا اس میں یہ بیسیکلی یہ بتایا تھا کہ جسٹس تصدق جیلانی کو کس طرح اپروچ کیا گیا، ان کو ٹرمز آف ریفرنسز دکھائے گئے، انہوں نے اسے ایگری کیا. بعد میں جب سوشل میڈیا میں ان کے اوپر تو یہ تو وہ کورٹ پروسیڈنگز تھیں، کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں، تو کورٹ کی پروسیڈنگز جو تھی ان سے انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے اس سے پیرا 1 سے 12، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ بھی فل کورٹ کے سامنے ہے. لیکن جو انہوں نے اپنے نوٹ میں 2-3 چند باتیں کی ہیں جو انٹرسٹنگ بھی ہیں. ایک تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 6 ججز کا لیٹر ہے یہ ایک وسل بلوور ہے. جج وسل بلوور ہوتا ہے؟ ہاں، جج وسل بلوور ہے. اچھا. آپ کو یاد ہوگا یہ سپریم جوڈیشل کونسل میں لیٹر لکھا گیا تھا نا 25 مارچ کو. تو اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح ججز کے اوپر پریشرائز کر کے مینوپولیٹ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے نوٹ میں بیسیکلی یہی کہا کہ ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کو یہ ہمارے سامنے یہ بتانا ہوگا، یعنی سپریم کورٹ کو یہ کنونس کرنا ہوگا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کو جواب دہ ہیں وہ تو یہ ہم اس کو کیا سمجھیں گے کہ یہ جو اطہر من اللہ صاحب کا نوٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ کوئی ایڈیشنل نوٹ ہے، یہ اختلافی نوٹ ہے، یہ مائنورٹی ہے، میجورٹی ہے، کیا کہیں گے ہم اس کو؟ پہلی بات تو دیکھیں، جو میرے خیال میں ان کو نوٹ لکھنے کی، یہ میرا خیال ہے، اچھا، نوٹ لکھنے کی ضرورت نہیں لگی. کیوں؟ دیکھیں، میرے خیال میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا نوٹ بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 184(3) کے تحت یہ نہیں بنتا، اس لیے میں اپنے آپ کو ریکیوز کرتا ہوں. میں اپنے آپ کو کنونس نہیں کر سکا کہ ہمیں اس معاملے کو 184(3) یا سو موٹو میں لینا چاہیے، کیونکہ ہم اپنے آپ کو سپر امپوز نہیں کر سکتے ہائی کورٹ کے اوپر. اگر ہائی کورٹ کے ججز کوئی اقدام نہیں لینا چاہتے تو ہم ان کی جگہ نہیں لے سکتے. ہائی کورٹس جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کورٹس ہیں، انڈیپینڈنٹ کورٹس، وہی کانسٹیٹیوشنلی جو اس آرڈر کے اندر بھی ریپروڈیوس ہوا ہے، جس میں 202، 203 اور یہ سارا یہ اس کے اندر ہے نا. دیکھیں، آرڈر آف دی ڈے جو تھا، انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو بالکل صحیح پیش کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں کنونس نہیں کر سکا، میں نہیں سنوں گا، میں ریکیوز کرتا ہوں. یہ ان کا نوٹ ٹھیک ہے. لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو نوٹ ہے، یہ میرا خیال ہے کہ نہ لکھتے تو اچھا تھا، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے بھی ایک سپریم کورٹ میں ایک میٹر آیا تھا جسٹس بندیال صاحب کے زمانے میں. کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہ نہیں لکھنا چاہیے تھا؟ دیکھیں، کیا انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا ہے؟ میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں، آپ مجھے کمپلیٹ تو کر لیں. اچھا. آپ کو یاد ہوگا جب جسٹس بندیال صاحب چیف جسٹس تھے، ان کے زمانے میں الیکشن کا میٹر آیا تھا، تو انہوں نے ایک نوٹ دیا تھا، تو چیف جسٹس صاحب نے اس بینچ سے ان کو ہٹا دیا تھا اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنا اوپینین یا مائنڈ دے دیا. ٹھیک ہے، کچھ ججز نے تو ریکیوز کیا تھا، کچھ ججز نے اپنا مائنڈ دے دیا تھا، تو اس بنا پہ انہیں ہٹا دیا تھا. تو میرا پوائنٹ آف ویو تھا کہ یہ بھی اس زمرے میں آ سکتا ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ دے دیا. اور اس میں انہوں نے کوشچنس اٹھائے ہیں کہ جو ججز نے جس خطرے کا یا جس خوف کا اظہار کیا ہے، یہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کوئی پالیسی ہے، کوئی ایسی پالیسی جو کنٹینیوئنگ ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے
وہ اس پالیسی کو فالو کر رہی ہے جس کے تحت انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ حکومت کو اور بارے ثبوت ایگزیکٹو کے اوپر ایگزیکٹو ہے انہوں نے ہمیں بتانا ہے. اچھا. اور دوسرا انہوں نے ایک اور بات بھی کی ہے, بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو کلچر ہے. ناصر صاحب یہ کیوں, جیسے ستر من اللہ جو اٹرنی جنرل نے کہا, بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ جی فیڈرل, ایک تو یہ پچھلی گورنمنٹ کے اندر جو ہوا یا پچھلے دور کے اندر ہوا, اس کی یہ نئی گورنمنٹ ہے اور اس کا حکومت کی یہ پالیسی ہے کہ کوئی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی اور کچھ اس طرح کا نہیں ہوگا, تو اٹرنی جنرل کی بات پہ ان کو یقین نہیں آ رہا. دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پالیسی کنٹینیوئنگ ہے, ہاں, کیونکہ ججز نے جو لیٹر لکھا ہے یہ اس پہ, یہ کیسے ڈٹرمن اور اس پہ ہوگا؟ انہوں نے یہ لکھے, دیکھیں انہوں نے 2 کیسز کا وہ بھی کیا ہے نا. ایک تو دھرنا کیس کو انہوں نے سائٹ کیا ہے اور اظہر خان کیس کو بھی انہوں نے سائٹ کیا, اور اس پہ لکھا ہے ناصر صاحب وہ تو دونوں کیسز ڈیسائیڈ ہو گئے, کیا ڈیسائیڈ ہو گئے نا ان کیسز کی بنیاد کے اوپر کہ جی وہ 2 ماضی میں ہم نے کیس کے فیصلے دیے ہوئے, اس مرتبہ ہم وہ ان کا بغیر ہی سب کچھ فارغ کر دیں گے. ان کا پوائنٹ آف ویو سن لینا. ان کا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس ججمنٹ وہ کہتے ہیں کہ مداخلت ہوتی ہے ابھی تک ہو رہی ہے, جو ان کیسز میں جو باتیں سازش نہیں, مداخلت ہے, جو باتیں ہائی لائٹ ہوئی تھیں وہ کنٹینیوئنگ ہے. اچھا. جہاں زیب عباسی صاحب, ابھی ریسنٹلی ایک کیس تھا, اس کے اندر اسی قسم کی کوئی بات ہوئی تھی, وہ کیا تھی؟ اور اگر کوئی جج جو ہے وہ اپنا مائنڈ اوپن کر دیا یا دے دیا کہ بھئی وہ کیا سوچ رہے ہیں, ابھی تو پہلی ہیئرنگ تھی, ابھی اس کی مینٹینیبلٹی پہ بھی بات ہونی ہے اور بھی بہت ساری چیزیں ہونی ہیں, تو عطا من اللہ صاحب کو یہ اتنا 5 صفحات کا نوٹ لکھنے کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی؟ صدیقی صاحب, ایک تو میں نے جو نوٹ پڑھا ہے مجھے تو نہ یہ اختلافی نوٹ لگ رہا ہے نہ یہ اضافی نوٹ لگ رہا ہے, مجھے تو کوئی بیچ کی کوئی چیز لگ رہی ہے. نمبر 1. نمبر 2, آپ کو یاد ہوگا کہ ملٹری کورٹس کیس میں جو آئی سی اے آئی تھی, انٹرا کورٹ اپیلیں, اس پر جسٹس سردار طارق مسعود صاحب کی سربراہی میں ایک بڑا بینچ بنا تھا, 6 رکنی بینچ. 6 رکنی بینچ, اور سردار طارق صاحب اب ریٹائر ہو چکے ہیں. تو ان کی سربراہی میں جب بینچ بنا تو اس وقت یہ اعتراض کیا گیا قانونی ماہرین کی جانب سے بھی, اور اس کے علاوہ پہلی ہیئرنگ میں تو انہوں نے سٹے کر دیا تھا نا اس کو, کیونکہ اپیل ہے, اپیل میں تو پہلا اس کی ججمنٹ بھی نہیں آئی ہوئی تھی. جی. تو سوشل میڈیا کے اوپر بھی یہ اعتراض کیا گیا کہ جو مین کیس تھا جس کو عمر عطا بندیال صاحب جس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے, جس میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس بنیاد پہ اس بینچ میں نہیں بیٹھے تھے کہ ابھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کا فیصلہ ہو جائے, تو پھر وہ کیونکہ 184(3) کے تحت وہ پٹیشن آئی تھی ملٹری کورٹس کے خلاف, تو اسی سے اتفاق کیا تھا سردار طارق صاحب نے بھی, تو وہ الگ ہو گئے تھے. تو اس کا جو نوٹ آیا تھا اس میں کچھ فیکچولی کچھ چیزیں سردار طارق صاحب نے بتائی تھیں. مثلاً سردار طارق صاحب نے ایک فیکٹ یہ بھی بیان کیا تھا کہ یہ پٹیشن فائل کرنے سے پہلے عمر عطا بندیال سے کچھ وکیل ملے ہیں, تو وہ میڈیا نے رپورٹ بھی کیا اور وہ ایک فیکچوئل چیز تھی. تو بہرحال اس وقت آرگیومنٹ یہ اڈاپٹ کیا گیا, اعتزاز احسن اور لطیف خوسر صاحب, تو اس وقت یہ دلیل دی گئی کہ سردار طارق صاحب جو ہے وہ اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر گئے ہیں, تو اس لیے جو ہے ان کو اس بینچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے. تو جب اعتراض زیادہ شدت سے ہوا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے میں نہیں بیٹھتا. تو اگر ہم اس پرنسپل کو سامنے رکھیں تو اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب عطا من اللہ صاحب کو بھی یہ کیس نہیں سننا چاہیے. ناصر صاحب یہ تو کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو یہی کہا نا کہ ان کو نہیں لکھنا چاہیے. تو خبر کیا ہے کہ حکومت کی اٹارنی جنرل جو ہیں وہ اگر یہ 30 اپریل کو یہ اگر ہوتی ہے چیز, تو آپ کیا خیال کرتے ہیں کہ اگر حکومت نے یہ اعتراض کیا تو پھر کیا ری ایکشن آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں عطا من اللہ صاحب سے؟ سر ایک تو اس میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ کسی جج نے بینچ میں بیٹھنا ہے یا نہیں بیٹھنا, یہ آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہیں. یہ طے تو الٹیمیٹلی اس جج نے ہی کرنا ہوتا ہے. تو اب اگر حکومت کی جانب سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے تو میرے خیال میں اطہر صاحب کو اس بینچ سے الگ ہو جانا چاہیے. نمبر 1, یحییٰ صاحب والا جو معاملہ ہے وہ بالکل کلیئر ہے. انہوں نے تو 2 ٹوک الفاظ میں جو ہے وہ سیدھا یہ کہا ہے کہ بھئی یہ 184(3) کے تحت فائنل انہوں نے دے دیا, انہوں نے اپنی ججمنٹ دے دی ہے نا. اچھا, اب یہ جو اطہر صاحب نے جو 12 پوائنٹس سے یہ کہا ہے کہ میں ایگری نہیں کرتا, اچھا میں نے 12 پوائنٹ سارے پڑھے ہیں, یہ سارے میجورٹی میں یہ فیکچوئل واقعات ہیں. مطلب جو کچھ ہوا اس معاملے کو لے کر ان 6 ججز کے معاملے پہ جس طرح سے سپریم کورٹ نے انتظامی سائڈ پہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا,
یا جوڈیشل سائڈ کے اوپر جس طرح سے سپریم کورٹ متحرک رہی. ایک تو دیکھیں ہمیں یہ کریڈٹ دینا چاہیے اس موجودہ جوڈیشری کو کہ جس طرح ایکٹیولی اس جوڈیشری نے پلے کیا ہے اس طرح سے بندیال صاحب نے پلے نہیں کیا تھا. بندیال صاحب نے اس معاملے پہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا رہا جوڈیشری کو. اور وہ اس وقت کے ججوں جو کو مختلف یوٹیوبرز ملے تھے تو اس میں کیا جی کہا تھا؟ اس وقت انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ میں نے جو محسن اختر کیانی صاحب ہیں ان کی کندھے پہ تھپکی دی اور کہا ہے کہ تسی ساڈے شیر ہو. یہ عمر رضا بندیال صاحب نے محسن صاحب بس صرف یہ بات کہہ کے جان چھڑا لی انہوں نے. ہاں لیکن یہاں پہ ہم دیکھیں تو ڈے فرسٹ سے جیسے ہی یہ خط لینڈ ہوتا ہے سب سے پہلے قاضی فیاض عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہاؤس میں ایک میٹنگ بلاتے ہیں، ان تمام ججز کو سنتے ہیں. پھر اس کے بعد اس معاملے پہ جیسے پہلے تھا اپنے لائک مائنڈیڈ ججز کو ساتھ نہیں بٹھاتے، اپنے ہم خیال ٹولے کو ساتھ لے کے کسی کونے میں چھپ کر میٹنگ نہیں کرتے، بلکہ تمام ججز کو بلاتے ہیں اور ایک فل کورٹ میٹنگ ہوتی ہے انتظامی سائڈ پہ، اور پھر اکثریت سے فیصلہ ہوتا ہے جو کہ اس پریس ریلیز میں لکھا ہوا ہے کہ بائی دی میجورٹی. یہ فیکٹس ہیں اور یہ وہ واقعات ہیں جو ہوئے ہیں. یہ وہ سارے واقعات ہیں جو لکھے تو گئے اس ہیں. سے ناصر صاحب کیوں اختلاف کر رہے ہیں وہ، مطلب کہ مان ہی نہیں رہے کہ یہ ہوا ہی نہیں ہے؟ نہیں وہ ہاں نہیں کہہ رہے یا ہونا نہیں چاہیے یہ، اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی ہے انہوں نے کہ کیوں اختلاف کر رہے ہیں. ایک چیز تو انہوں نے اپنے نوٹ میں ایک چیز لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ جو ایگزیکٹو نے یا پرائم منسٹر نے جو کمیشن بنایا تھا وہ پری میچور تھا، وہ ان کو نہیں بنانا چاہیے تھا. لیکن انہوں نے زیادہ ایکسپلین یہ بھی لکھا ہے کہ چونکہ یہ فل کورٹ کے سامنے یہ معاملات ہیں اور یہ میٹر سب جوڈس ہے تو میں زیادہ بات نہیں کروں گا. تو اس لیے انہوں نے صرف اس 2 پوائنٹ کو بار بار ریپیٹ کیا ہے جس کا اظہار میں نے پہلے کر دیا ہے کہ یہ جو ہماری تو ناصر صاحب جوڈیشل سائٹ کے اوپر جب آئے گا کوئی چیلنج کرے گا تو آپ اس کو کر دیں. آپ بغیر سنے ہوئے آپ ایک پری میچور رائے کیسے دے سکتے ہیں کہ کمیشن مناسب تھا یا نہیں تھا؟ یہ انہوں نے کہا ہے نا، لیکن اس کو اظہار زیادہ نہیں کیا نا. ان کا یہی پوائنٹ تھا کہ ویسے میرا بھیڑیوں کے بگیاڑوں کے سامنے ڈالنے والی بات کیا ہے؟ وہ تصدق جیلانی صاحب کو کہا گیا نا کہ یعنی کہ ولفز کے سامنے پھینک دیا، یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ وسل بلورز کے ساتھ. تو کیا وسل بلورز یعنی ان ججز کو آپ کیا خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہ جس کی بنیاد پہ وہ یہ انڈیو کرٹیسزم یا سوشل میڈیا میں جو کیمپین چل پڑی ججز کے کچھ کسی نے سپورٹ کیا، کسی نے اپوز کیا. نہیں یہ وولفز کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ مطلب یہ تو ایک ایڈیومیٹک ہے نا، آپ اس کو لے کے نا بیٹھ جائے نا. نہیں مطلب میں تو پینڈو آنا، میں نے تو یہی سمجھ آئے گا کہ ایڈیم استعمال کیے نا کہ بھیڑیوں کے آگے ڈال دیا گیا. کس کو؟ ججز کو. یعنی کیمپین جو چل رہی ہے نا اس کے بارے میں ناصر یہ کہ اچھا ایک اور چیز بھی ہے اس میں ریپیٹیشن بہت زیادہ ہے 2-3 فکروں کی. وہی میں جب بھی میں بولنا چاہتا ہوں مجھے بولنے نہیں دیتے نا. انہوں نے 2 باتوں کو بار بار ریپیٹ کیا. ایک تو یہ بات کی ہے کہ جو ہماری طرف سے جو ایک ٹینڈنسی ہے، ہماری طرف سے مراد ہے جوڈیشری کی نہیں، اوور آل، کہ جو ایونٹس ہو رہے ہیں یا جو انٹیلیجنس ایجنسیز انٹرفیئرنس کرتی ہیں اس کو ہم زیادہ مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہم اس کو اگنور کرتے ہیں، منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں. یہ جو ٹینڈنسی ہے اس کو چیک ہونا چاہیے، لیکن یہ اگنور ہو رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ کیا یہ کوئی کنٹینیوئنگ پالیسی ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز کو کہا جاتا ہے کہ تم یہ کرو. مطلب یہ بات انہوں نے بار بار کی ہے کہ اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے. ایک مرتبہ آرڈر میں لکھنا کافی نہیں تھا؟ نہیں انہوں نے 2-3 دفعہ لکھا. اچھا کیوں؟ ایمفیسس دینے کے لیے. اچھا ایمفیسس ہے. ویسے تو آپ جب بھی سنتے ہیں وکیل جب ایک پوائنٹ کے بعد دوسرا کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ یہ آرگو کر چکے ہیں، مت اس کو ریپیٹ مت کریں. اچھا اس میں نا 2 چیزیں مزید بڑی اہم ہیں. ایک تو جو آپ نے بات کی کہ جی یہ وسل بلور تھے ججز، میں نے نہیں کی ہے، یہ عطا من اللہ صاحب نے کہا، جس کو آپ نے ابھی ریپیٹ کیا. وہ جو رپورٹ ہوا تھا انہوں نے پہلے ہیروز کہا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے وسل بلور کہا. اچھا جی تو ایک وسل بلور کی میں ڈکشنری میں دیکھ رہا تھا وہ تو کچھ اور چیز ہے. جج وسل بلور کب سے ہونا شروع ہو گیا؟ چلیں وہ وسل بلور جو ہے یہ ایک مطلب ایک اور جج بھی تھے جنہوں نے یہ کام کیا تھا اس سے پہلے ماضی میں. اچھا وہ تھے شوکت عزیز صدیقی صاحب. ہاں تو انہوں نے بھی جو ہے وہ ایک بار کا ایک ایونٹ تھا اور وہاں پہ کہا تھا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ مداخلت کر رہی ہیں. لیکن پھر شوکت صدیقی صاحب نے ابھی حال ہی میں کوئی 1-2 انٹرویوز ان کے سنے ہیں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میرا تو سوشل بائک آؤٹ کر دیا گیا تھا، مطلب میرے ساتھ تو یہ سلوک ہوا. تو
اور اس وقت جو ہے وہ 3 جج صاحبان جی تو کم از کم تھے جو اس وقت جی ہیں. جی 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 3 وہ تھے. تو یہ بھی ایک مثال بہرحال ہمارے سامنے موجود ہے. اور پھر سب سے اہم معاملہ، آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایگزیکٹو پہ بار ثبوت ہے، تو ہم اگر اس طرف جائیں کہ یہ جو اس وقت حکومت میں ہے ایک پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون، اگر کل یہ بھی یہی شکایت لے کے آ گئی کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا رہا ہے، اور وہ پھر بات اگر پاناما سے شروع ہو گئی، اور پاناما میں پھر جو نہیں کچھ ہوا، وہ تو ساری چیزیں ہیں، وہ تو دیکھنے والی بات ہے کہ آتے بھی ہیں تو نہیں اسی کا آتے تو ہیں. انہوں نے بار بار ذکر کیا کہ کیا یہ کوئی پالیسی ہے، ہاں کوئی چھپی ہوئی پالیسی ہے جس کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اسی کی طرف تو انہوں نے اشارہ کیا ہے، بار بار کر رہے ہیں. تو بہرحال ہے یہ، دیکھیں یہ بات تو ہے نا کہ ججز کے اوپر انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے. اس پہ تو ہم سب ایگری ہیں، میرا خیال آپ بھی ہوں گے. تو اس میں کوئی تو دوسرا سوال ہی نہیں ہے ناصر صاحب، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک ایلیگیشن بھی تو ہو سکتا ہے نا، جس پہ ایلیگیشن لگا رہے ثبوت ہیں اس تو کا آپ کو نہیں مل سکتا. وہ کیسے ہو، وہ کیسے ڈٹرمن ہوگا یہ بتائیں. کیونکہ عطا من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ سپریم جو اختلاف مجھے نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس ہیئرنگ کے اندر یہ چیف جسٹس قاضی فیصل نے کہا تھا کہ ہم نے ان عدالتوں نے ماضی میں کمیشن بنائے ہیں، لیکن آئین کے اندر کہاں لکھا ہے کہ یہ اختیار جو ہے وہ کمیشن بنانے یہ کا صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس، کہ عدالت کے پاس ہے. لیکن عطا من اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم نے کمیشن بنایا، وہ میمو کمیشن کی بات کر رہے ہوں گے نا، وہ جو افتخار محمد چودھری صاحب کی ججمنٹ ہے وہ والی. تو ایک چیز اگر ہم اسی آرگومنٹ کو لیں کہ جناب جج میڈ لا کے تحت جو ہے وہ آپ نے کمیشن بنائے ہیں، تو اس ملک میں تو ماشاء اللہ بھی جائز قرار دی ہیں عدالتوں نے. دیکھیں ہمارے تو کیا ہم وہ یہ کہنا شروع کر دیں گے؟ دیکھیں اس کے بہت سارے انٹرپریٹیشن ہے نا. سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ تو ہمارے آئین پاس، کے اوپر ہم کیوں نہیں رہتے؟ سپریم کورٹ یہ کہتی ہے کہ ہمیں آئین نے یہ طاقت دی ہوئی ہے کہ ہم ہر قسم کا آرڈر دے سکتے ہیں. آرٹیکل 187 کے تحت ہم اس کو انووک کر سکتے ہیں. ناصر صاحب کمپلیٹ جسٹس کے لیے، آرٹیکل 187 بھی جو کہتا ہے وہ یہ نہیں کہتا جو آپ کہہ رہے ہیں. کمپلیٹ جسٹس کی بات ہے کمپلیٹ نا. جسٹس کرنے کے لیے وہ کسی قسم کا بھی آرڈر دے سکتے ہیں. تو سپریم کورٹ کہتی ہے ہمارے پاس یہ طاقت ہے. ہاں لیکن آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جو کمیشن بنانے کا جو اختیار جو ریٹن لفظوں میں ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہے. یہ بالکل ٹھیک ہے. تو یہ کیسے ڈٹرمن کیسے ہوگا جو ایلیگیشنز ہیں جو جج صاحبان نے لگائے ہیں، اور اس کی یہ انکوائری کیسے کرے گی؟ سپریم کورٹ کیا کر سکتی ہے، یا بذات خود کرے گی، یا پھر معاملہ کہیں اور جائے گا؟ کوئی آپ کو جوڈیشل کمیشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں ٹرائل تو نہیں ہو سکتا سپریم کورٹ میں، مطلب ریکارڈنگ آف ایویڈینس اینڈ کراس ایگزامینیشن تو سپریم کورٹ میں نہیں ہوتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی چیزوں کے اوپر ریکارڈنگ آف ایویڈینس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جو آپ کو یاد ہے کہ جو ججز نے لیٹر لکھا ہے اس میں انسٹنسز بھی ہے نا، کون کون اس سے؟ میں بہت سارے ہیں، بہت سارے معاملات ہیں. 3 ہی بڑے ہیں سر کسی کے رشتہ دار رشتہ دار اٹھایا کو، گیا، ہاں، گھروں میں کیمرے لگے، کیمرے لگائے گئے، تھریٹس دیے جاتے رہے. تو یہ وہ چیزیں بہرحال ایسی ہاں، ہیں. بالخصوص ٹیرین جیٹ والا کیس کا حوالہ، لیکن آپ اس جس میں کی وجہ سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ہم ایویڈنس اس میں کیسے فریق دیں گے، بنیں گے. ایویڈنس کیسے دیں گے، یہ ہے پرابلمٹک کہ آپ ایویڈنس، سالڈ ایویڈنس کیسے دیں گے. کراس ایگزامینیشن میں ایشو ہو جائے گا. کس کے لیے؟ ججز کے لیے، ہائی کورٹ کے ججز کے لیے. اس کا الٹیمیٹلی حل وہی ہے کہ ایک کمیشن ہی بننا ہے، اور وہ کمیشن جو ہے وہ اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ جو ڈسکشن ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی کا جو ہے نا کہ وہ کہیں کہ بھئی بس ٹھیک ہے، جوڈیشل کمیشن کی ایک میٹنگ بلائیں، سپریم جوڈیشل کونسل کی، اور اس کے اندر ایک طریقہ کار وضع کر دیا جائے. یہی کہا ہے نا ان کا یہی کہنا ہے نا کہ یہ انٹرنل میٹر ہے، اس کو انٹرنل میٹر ہی کریں. اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی یہی کہا تھا کہ اس بات کو لیک ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اس لیٹر کو لیک نہیں ہونا چاہیے. تو یہ کیسے ہوا ناصر صاحب؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ تو بس ہو گیا لیک، ہم سب کے ہمیں مل گئی. اچھا ویسے یہ بھی بڑی، اچھا میں بڑی یہ ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا. ایک بڑی مزے کی چیز ہے ناصر صاحب، ایک میٹنگ جس میں کہ اس کی خبر کہیں لیک نہیں ہوئی، لیکن باقی فل کورٹ کی یہ آرڈر اور یہ سب کچھ لیک ہوا ہے. یہ کیا چکر ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں میرا اشارہ؟ اور وہ تھی چیف جسٹس ہاؤس کے اندر، جہاں پہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب تھے اور چیف جسٹس تھے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان تھے. جو پہلی میٹنگ ہوئی اسی روز جب خط ملنے کے بعد چیف جسٹس ہاؤس میں، کسی میڈیا میں کسی کو اس کی بھنک تک نہیں پڑی تھی. وہ تو جب فل کورٹ کی پریس ریلیز آئی تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ میٹنگ بھی ہوئی تھی 1 by 1 انڈیویجولی ججز کے ساتھ. تو یہ
ویسے جج سورس ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ تو بہرحال ایک خبر بنانا جی، میں جی، وہ نہیں کر رہا ہوں، debatable لیکن یہ ایک question تو ہے۔ امیزنگ بات ہے نا. قیوم صاحب چھوڑیں اس بات کو، آپ اس طرح بڑے معصوم بن رہے ہیں. آپ یہ نہیں اب مجھے کاسٹ دیکھیں، نہ صحافی کرنے کا دیں. کام تو خبر دینا، اس کو ہاں. جہاں سے بھی ملے. میں اس بات پہ نہیں ایگری کر رہا، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک میٹنگ کی خبر کہیں لیک نہیں ہوئی، لیکن فل کورٹ کی اور یہ آرڈر اچھا سر، مجھے آپ اپلوڈ ہونے سے پہلے. مجھے آپ ایک سوال کا جواب دینا. یہ جو ہمارے معزز جج ہیں عطر من اللہ صاحب، ان کو پہلے ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جی افتخار چودھری صاحب کے ترجمان ہیں. یہ کیسے سر، یہ نام کیسے پڑا، یہ اس کا کیا واقعہ ہے؟ یہ تو آپ ذرا ہمیں سینئر ہیں، ذرا ہمیں بتائیں. یار اب چھوڑیں، رہنے دیں. بہت ساری چیزیں ہیں اس کو. وہ ایک واقعہ ہوا تھا، کوئی ایک رپورٹر تھا، وہ اس خبر دینے کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جی کیوں آپ، میں کیسے کروں، آپ کیسے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے ترجمان. میں کہا جی ترجمان لکھ دوں آپ کو؟ میں اپنے ہی بتا گیا. تو انہوں نے کہا لکھ اس دیں. میں یہ تھا تو پھر point of لکھ view. دیا گیا. تو پھر لکھ اس میں دیا پوائنٹ گیا. آف ویو تھا کہ ایک کو کیوں دیں، پھر سب کو کیوں نہ دیں. تو یہ والی کوئی اس طرح کی بات تھی. اینی تو ویز اس طرح کی کوئی بات تھی. تو اس میں مطلب اب وہ حالات ایسے تھے کہ دیکھیں بات. اچھا ناصر صاحب، یہ ویکیپیڈیا پہ میں پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا مختلف پروفائلس، تو جیسے عطر من اللہ کا پروفائل بھی وہاں پہ ہے، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ 2002 سے 2004 کے دوران یہ جب جنرل پرویز مشرف کا ملٹری رول تھا، تو یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا حصہ رہے. وزیر قانون، وزارت قانون تھی، پارلیمانی امور اور انسانی حقوق کے تھے. تو یہ جنرل پرویز مشرف کے صوبائی وزیر بھی رہے ہیں. جو آپ نے پڑھ لیا نا. دیکھیں نہیں، میں یار آپ سے بات سنیں. تصدیق چاہ دیکھیں رہا ہوں. میں کون سا اتھارٹی ہوں جو مجھ سے تصدیق چاہ رہے ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا آپ ہوں، کو نہیں پتا 2002 سے 2004 میں میں یہ کیا ہوا؟ کہنا چاہ رہا ہوں ہر بندے کا پاسٹ ہے. مطلب جو ہمارے پولیٹیشینز ہیں. میں نقطہ یہاں نکال رہا ہوں کہ کیونکہ یہ اس ملٹری رجیم کا حصہ رہے تھے ماضی کے اندر، پھر انہیں لائز موومنٹ کے اندر بڑا ان کا بہت اہم رول ہے. اہم کردار تھا. یہ پیٹیشن بھی لے کے آئے تھے جب 9 مارچ ہوا تھا، پھر 3 نومبر کی پیٹیشن بھی، یہ بھی، اور جیسے یحییٰ افریدی بھی لے کے آئے تھے. تو اور پھر جیسے یحییٰ افریدی نے جنرل پرویز مشرف کے ٹرائل میں جب ان کو پریزائڈنگ جج کیا تھا تو انہوں نے انکار بھی کیا تھا. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شاید ان کو پتا ہو کہ ہاں کیسے انٹرونشن ہوتی ہے. دیکھیں وہ اگر آپ میڈیا اس لیٹر نوٹ کو پڑھیں تو اس میں تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہو رہی ہے. اسٹیبلش کیسے ہو؟ نہیں تو سر پرابلم ہے نا. ہاں وہی ہے نا. پرزمپشن کی بنیاد پہ کیا آپ یہ صرف محض ایلیگیشن کی بنیاد؟ پرسیپشن ہے نا. عطر پرسیپشن صاحب کی سربراہی میں کمیشن بن سکتا ہے ویسے. ہاں وہ تو کیوں ناصر صاحب اگر بنا دیا جائے عطر صاحب کی سربراہی میں وہ تو اس کمیشن، بینچ کے ممبر ہے نا. وہ کیوں تو کیوں اگر فل کورٹ ہوا اور پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی جوڈیشل کمیشن بنے گا. کہ بنے گا تو کسی ہائی کورٹ، کسی اور ہائی کورٹ کے پروونشل ہائی کورٹ، کسی اور پروونشل ہائی کورٹ کے ججز کو اٹھایا جائے گا. چلیں جناب، میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی طویل وہ پروگرام کر دیا. اجازت چاہیں ٹھیک. تو جناب، یہ بہرحال اب سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ اگر جسٹس یحییٰ افریدی انہوں نے اپنی رائے دی، اور رائے دینے کے بعد ظاہر ہے جب انہوں نے فائنل ایک بات کر دی تو پھر اس کے بعد ان کا ریکیوز کرنا بنتا تھا کہ وہ اس بینچ سے علیحدہ ہو گئے. اور دوسری طرف تنقید نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس عطر من اللہ نے بھی پہلی ہی سماعت کے اندر اپنا سارا مائنڈ جو ہے وہ ایکسپوز کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پری مائنڈ سیٹ کے ساتھ بینچ کا حصہ بنیں گے. اب یہ سب سے بڑا ایک الزام ہوتا ہے کسی بھی جج کے اوپر کہ جی آپ پہلے سے ہی ذہن بنا کر جو ہے وہ عدالتی ہیئرنگ کے اندر بیٹھے ہیں. اب جب انہوں نے یہ سارا فیصلہ دے دیا ہے جو کہ تنقید نگاروں کی نظر میں کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے اپنا مائنڈ اوپن کر دیا ہے، تو پھر کیا ان کو اس بینچ کے اندر بیٹھنا چاہیے؟ یہ فیصلہ بھی بہرحال جسٹس عطر من اللہ نے خود ہی کرنا ہے. اور ماضی کی مثال تو یہ ناصر اقبال صاحب نے آپ کو بتا دی کہ یہ الیکشن میٹر از خود نوٹس تھا، وہی والا ٹوگر والا شاید نا، اس کے اندر جو 9 ممبر بینچ بنا تھا، اور پھر اس کے بعد جو جیسے یحییٰ افریدی نے اس وقت بھی اپنا نوٹ لکھا تھا، اور جیسے جمال بندوخیل نے بھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 3-4 کا جھگڑا جو ہے وہ سارا آپ کو پتہ. دیکھتے ہیں کہ اس سے ساری قضیے سے کیا نکلتا ہے. شرائع دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے چلانے کے بعد. مجھے بھی اجازت دیجیے.